الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال فإن قيل موجد الحوادث قادر مختار أم موجب فالجواب قادر مختار. فإن قيل ما حد القادر وما حد الموجب فالجواب القادر هو الذي يمكنه الفعل ويمكنه الترك بالنسبة إلى شيء واحد، والموجب هو الذي يفعل ولا يمكنه الترك كالنار في الإحراق. فإن قيل ما الدليل على أن موجد الحوادث قادر مختار فالجواب الدليل على ذلك أنه لو لم يكن قادرا لكان موجبا، لما عرفت من أنه لا واسطة بين القادر والموجب، ولو كان موجبا لكانت الحوادث التي هي آثاره قديمة لقدمه، وقدم الحوادث محال، فكونه موجبان محال، فيكون قادرا مختارا وهو المطلوب. فإن قيل موجد الحوادث قادر على كل مقدور أم على مقدور غير دون آخر فالجواب قادر على كل مقدور. فإن قيل ما الدليل على أنه قادر على كل مقدور فالجواب الدليل على ذلك أن نسبة ذاته المقدسة إلى جميع المقدورات على السوية لكونه مجردا، ونسبتها إلى الاحتياج إلى ذاته المقدسة لكونه ممكنة، والإمكان علة الاحتياج على السوية، فاختصاص قدرته بمقدور دون مقدور ترجيح من غير مرجح وهو باطل، فيكون قادرا على كل مقدور وهو المطلوب. فإن قيل موجد الحوادث عالم أم لا فالجواب أنه عالم. وإن قيل ما حد العالم فالجواب العالم بالشيء هو الذي يكون الشيء عند منكشفا له حاضرا عنده غير غائب عنه. فإن قيل ما الدليل على أن موجد الحوادث عالم فالجواب الدليل على ذلك أنه فعل الأفعال المحكمة المتقنة، وكل من فعل ذلك كان عالما فهو عالم. گزشتہ گفتگو میں ہم دور اور تسلسل کے بارے میں کچھ وضاحت کی اور بتایا کہ دور اور تسلسل دونوں باطل ہیں، اور ثابت کیا کہ موجود الحوادث جو ہے وہ واجب الوجود لذات ہی ہے، ممکن نہیں ہے، اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اپنے وجود میں۔ آج کی گفتگو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت جو صفت ثبوتیہ ہے، اور یہ صفت ذات ہے، وہ ہے قدرت۔ اللہ قادر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، آیات کریمہ میں بھی ہے، روایات میں بھی ہے، دعاؤں میں بھی قدرت خدا کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ جس نے ممکنات کو، جس نے کائنات کو خلق کیا، ایجاد کیا، وجود بخشا، وہ قادر ہے یا قادر نہیں ہے؟ وہ صاحب ارادہ و اختیار ہے یا اپنا ارادہ اور اختیار اسے نہیں ہے؟ نہیں، وہ صاحب ارادہ ہے، صاحب اختیار ہے، اور وہ قدرت رکھتا ہے اس پر۔ ظاہر سوال ہوگا نا، قادر کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں بحث جو ہے نا یہ خود شرح باب ہادی عشر میں گزر چکی ہے، اگر آپ کو یاد ہو تو وہاں فاعل موجب اور فاعل مختار کے درمیان میں کچھ فرق بیان
تقریباً 3 فرق ہیں، ان میں سے ایک کو یہاں اس نے اشارتاً بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں فاعل مختار جو ہوتا ہے نا، وہ ایک ہی شے کی نسبت انجام دینے اور نہ دینے پر اس کا پورا اختیار ہوتا ہے، چاہے تو انجام دے دیتا ہے، نہ چاہے تو انجام نہیں دیتا۔ لیکن فاعل موجب اس طرح نہیں ہوتا، وہ صرف انجام دینا ہی اس میں ہوتا ہے، ترک اس میں مثلا آگ فاعل موجب وہ جلاتی ہے، ٹھیک ہے، یہ آگ کے اپنے بس میں نہیں ہے کہ چاہے تو جلا دے نہ چاہے تو نہ جلائے، برعکس انسان کی کہ وہ صاحب اختیار ہے، برعکس اس خالق کائنات کے کہ جو صاحب اختیار ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے حوالے سے 2 تعریفیں قدرت کی گئی تھی، ان میں سے ایک تعریف یہ ہے کہ جو ہم نے عرض کیا کہ صحت الفعل والترک، یعنی ممکن ہو اس کے لیے انجام دینا یا انجام نہ دینا۔ بس قادر کسے کہیں گے؟ قادر وہ ذات جس کے لیے کسی فعل کو انجام دینا یا انجام نہ دینا اس کے اپنے بس میں ہو، ٹھیک ہے۔ دوسری تعریف یہ ہے کہ یعنی فعل کا ارادے اور اختیار سے صادر ہونا، قدرت یعنی فعل کا ارادے اور اختیار سے صادر ہونا۔ بس اس تعریف کے مطابق قادر کی معنی کیا ہوگی؟ قادر کا مطلب کیا ہوگا؟ قادر کسے کہیں گے؟ ڈیفینیشن قادر کی کیا بنے گی؟ ڈیفینیشن یہ ہے کہ قادر وہ ذات ہے اگر چاہے انجام دینا تو دے دے، اور اگر نہ چاہے تو انجام نہ دے دے، ٹھیک۔ یہ 2 تعریفیں جو ہیں تو یہ جو چاہے تو انجام دے، انجام دینا چاہے تو انجام دے دے، نہ چاہے تو نہ، یہ جو چاہت ہے، یہ جو مشیت ہے، یہ مشیت یعنی اختیار ذاتی ہے اس کو، یہ کسی کی طرف سے نہیں ہے، اجباری نہیں، نہ اجباری نہیں ہے، اختیار ذاتی کو یہ بات بتا رہی ہے۔ اور خداوند متعال قادر مختار ہے، یعنی اس کو اختیار ذاتی ہے، اس لیے قادر کے ساتھ مختار کے ساتھ بیان، قادرون یعنی یہ مختار بڑھا دیتے ہیں، یعنی قادر یعنی وہ ذات جو صاحب اختیار ہو، فعل کو انجام نہ دینا یا انجام دینے میں وہ کسی ایک طرف احتیاج نہ ہو، مجبور نہ ہو، صرف انجام دینے پر مجبور ہو یا صرف ترک پر مجبور ہو، کسی طرح بھی مجبور نہ ہو، لہذا اسے اختیار ذاتی ہے، بس صدور فعل ذاتی ارادے اور اختیار کے ساتھ، یہ قدرت کہلاتی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے لیے جو انہوں نے دلیل دی ہے نا، دلیل یہ ہے کہتے ہیں اگر قادر نہیں ہے تو کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس 2 ہیں، یا قادر ہے یا موجب ہے، شق سوم تو نہیں ہے نا، یا قادر ہے یا موجب ہے۔ اگر قادر نہ مانے تو کیا ماننا پڑے گا؟ موجب ماننا پڑے گا۔ اچھا، موجب ہونے کی صورت میں چونکہ ہم نے کہا تھا کہ یہ جو موجد الحوادث ہے، وہ موجد الحوادث واجب الوجود لذات ہی ہے،
وجود الحوادث کیا ہے؟ واجب الوجود لذات ہی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی قدیم نہیں ہے، قدم اسی کے لیے مختص ہے۔ اگر یہ موجب بنتا ہے تو تمام کائنات، تمام حوادث اس کے آثار ہیں، کیونکہ فاعل موجب سے کبھی بھی وہ فعل جدا نہیں ہوتا، ذہن میں رکھیے، فاعل موجب سے کبھی بھی فعل جدا نہیں ہوتا۔ اگر خداوند متعال کو قادر نہ مانا جائے تو لازمت ہے وہ فاعل موجب ہے، یعنی اس کے آثار کبھی بھی اسے جدا نہیں ہیں، جس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ سب آثار قدیم ہیں، جبکہ سب آثار کا قدیم ہونا یعنی تعدد قدما، حالانکہ قدیم کی ذات جو ہے وہ قدیم وہی ہے صرف، باقی مجازن یا وہ دوسرے اس میں، لیکن کلامی اصطلاح میں قدیم ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے بس۔ ہم اپنے عرف میں کہتے ہیں مثلا جو بہت زیادہ قدیم ہوتا ہے اس کو، جو بہت زیادہ پرانی چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں قدیم، مثلا یہ گھر قدیمی ہے، یہ مثلا آثار قدیمی ہے، اس کو فارسی میں آثار باستانی کہا جاتا ہے۔ مثلا موہن جو دڑو آثار قدیمی میں سے ہے، یا مثلا فرض کریں نیشاپور میں قدمگاہ جو ہے وہ آثار قدیمہ میں سے ہے، آثار باستانی۔ یہ عرفی اصطلاح ہے، لیکن دقیق کلامی اصطلاح وہاں کہنے میں حرج نہیں ہے، کیونکہ ہم حقیقی معنی میں تھوڑی لے رہے ہیں، مجازی معنی میں لے رہے ہیں اس کو، اور عرف ہے عرفن۔ لیکن قدیم جو ہم نے تعریف کی تھی پہلے قدیم کی، اس تعریف کے مطابق صرف ایک ذات ہے، پروردگار عالم۔ بس نتیجہ ہوا کہ خدا فاعل موجب نہیں ہے، قادر مختار ہے، موجب نہیں ہے، کیونکہ اگر موجب مانیں گے تو اس کے سب آثار کو قدیم ماننا پڑے گا، کیونکہ فاعل موجب کا فعل کبھی بھی اسے منفک نہیں ہوتا، اور تمام کائنات کا قدیم ہونا لازمات ہے، جو کہ محال ہے، صحیح نہیں ہے، باطل ہے۔ اچھا آغا جان دیکھیے، آیا ہر مقدور پر اللہ کی قدرت ہے اور وہ قادر ہے ہر مقدور پر؟ یہاں سے میں پہلے ایک بیان کر دوں کہ دیکھیے جو چیز ذاتاً محال ہے وہ اللہ کی قدرت کے زمرے میں نہیں آئے گی۔ مثال ایک دو بیان کر دوں تاکہ آپ کی وہ، کیونکہ لوگ ہمارے اس بیان سے ممکن ہے غلط سمجھیں، غلط استفادہ کریں، تو اسی لیے واضح کر رہا ہوں۔ خداوند متعال خود اپنے جیسا خدا بنا سکتا ہے؟ یہ ذاتاً محال، یہ چونکہ اللہ کا شریک ہونا اور اللہ کا اپنے جیسا کوئی خدا خلق کرنا یہ عقلاً محال ہے۔ بس جو چیز عقلاً محال ہے وہ قدرت کا تعلق بھی نہیں ہے اس کے ساتھ، جو چیز ذاتاً محال ہے، عقلاً کے بجائے بھی آپ ذاتاً کہتے ہیں، ذاتاً جو چیز محال ہے اللہ کی قدرت کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے۔ بس کیا کہیں گے، اس لیے تعبیر یہ کہہ رہے ہیں کہ قادر علی کل مقدور، اب یہ خود مقدور کی قید لگا دی، یعنی اس سے جو ذاتاً مقدور نہیں ہے وہ خارج ہو جائیں گے۔ سوال کیا ہوا؟ سوال یہ ہے کہ خداوند متعال خالق کائنات ہر چیز، ہر مقدور شے پر قدرت رکھتے ہیں، یا کچھ پر قدرت رکھتے ہیں کچھ پر قدرت کہتے نہیں؟ جو چیز بھی اس کے قدرت کے دائرے میں آتی ہے، ہر ممکن، ہر مقدور پر قدرت رکھتے ہیں۔ خوب دلیل چاہیے۔ دیکھیے دلیل یہ ہے کہ جتنے بھی مقدورات ہیں
ان سب کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی نسبت جو ہے مساوی ہے نا. اللہ کے لیے یہ ہمارے لیے ہوتا ہے مثلا یہ اور وہ یہ کر سکتے ہیں وہ نہیں کر سکتے، جبکہ ہماری زبان میں ہوتا ہے، لیکن اللہ کے لیے تمام مقدورات. بس دیکھیں وہ جو ذاتاً مقدور نہیں ہے اس کی بات نہیں ہے، ختم ہوگی وہ ہر وہ شے جو ذاتاً مقدور ہے، بس تمام مقدورات کی طرف اللہ کی ذات کی نسبت مساوی اور برابر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ذات مجرد ہے، مادہ نہیں ہے، جوہر نہیں ہے، عرض نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیں سب چیزیں پہلے والی. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ تمام مقدورات کا ذات پروردگار کی طرف احتیاج بھی بدیہی اور واضح ہے، اور یہ احتیاج بھی ذاتی ہے ان کی اللہ کی طرف. کیوں؟ کیونکہ سب ممکن ہے، جتنے بھی مقدورات ہیں سب کے سب ممکن ہیں، اور ممکن محتاج ہوتا ہے، بس سب مقدور محتاج ہیں. بس وہ ذات چونکہ مجرد ہے اس کی نسبت تمام مقدورات کی طرف برابر اور مساوی ہے. سب کے سب مقدورات کیونکہ ممکن ہے اس ذات کی جانب سب کی احتیاج لازم آتی ہے، اور یہ احتیاج بھی سب کے سب برابر ہے، کوئی اس میں مشکل نہیں. بس اللہ کا ایک مقدور کے ساتھ اللہ کی قدرت کو مخصوص کر دینا کہ اللہ اس مقدور پر قادر ہے، اس مقدور پر قادر نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ ترجیح بلا مرجع. کیوں بھائی؟ کس چیز اس میں آیا کوئی مشکل ہے؟ نہیں، یہ جو محالات ذاتی میں تو نہیں ہے، مقدور ہے. جب مقدور ہے تو اللہ کی قدرت کا تعلق اس کے ساتھ ہے اور اس کے ساتھ نہیں ہے، یا اس کے ساتھ ہے اس کے ساتھ نہیں ہے. کیوں؟ یہ ترجیح بلا مرجع کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اور یہ ترجیح بلا مرجع عقلاً محال ہے. بس نتیجہ کیا ہوگا کہ ذات باری تبارک و تعالی ہر مقدور پر قادر ہے. اچھا، اس کو قرآن کریم کی آیات میں بھی جب آپ دیکھتے ہیں تو چند آیات ہیں. اچھا تو یہ ہے کہ ان سب آیات کو نوٹ کر کے لایا جائے اور تمام آیات سے حد اکثر اس کا جو ظاہری ترجمہ ہے لفظی وہ بیان کیا جائے، تاکہ قدرت خدا اور اس کی وسعت کا انسان کو کسی حد تک علم ہو سکے. مثلا ایک یہ آیت ہے جس کی میں اللہ الذی خلق سبع سماوات، اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمانوں کو خلق کیا. وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اور زمین سے بھی آسمانوں کی طرح خلق کیا، یعنی 7 زمینیں 7 آسمان. ٹھیک. اور یہی ہے کہ جو ہم دعاؤں میں مانگتے ہیں نا، سماوات السبع والارضین السبع، دعا کنوز میں کہتے ہیں نا، وہاں سماوات السبع اور ارضین السبع ہے، والارضین السبع. اچھا، دوسری بات، یتنزل الامر بینہم لتعلموا ان اللہ علی کل شیء، تاکہ تمہیں پتہ چلے، تاکہ تمہیں معرفت حاصل ہو جائے، تاکہ تمہیں علم ہو جائے، تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. دیکھیں، یعنی علم کے لحاظ سے ہر چیز پر احاطہ ہے. پھر کون سی چیز باہر چل جائے گی؟ کوئی بھی نہیں. اس کے احاطے سے کوئی چیز باہر، وہ ہر شے پر محیط ہے، بس ہر ممکن پر محیط ہے.
لہذا تمام مقدورات پر محیط ہے. یہ نہیں ہے کہ بعض مقدورات پر محیط ہو بعض پر محیط نہ ہو. تعبیر کیا ہے؟ احاطہ بکل شیء، ہر شے پر احاطہ ہے اس کا، از ایسے علم. ایک دوسری بات یہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام کا فرمان بھی ہے، یا یہ آیت کریمہ بھی ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا. ان اللہ علی کل شیء، تاکید کے ساتھ متعدد آیات ہیں غزن. ان آیات کو انشاءاللہ خدا توفیق دے تاکہ ایک فہرست کے طور پر لکھ لے لیا جائے اور ان کا ترجمہ اور مختصر کچھ الفاظ ان کی وضاحت میں، تاکہ ایک بحث قدرت پروردگار ایک جامع بحث ہے. ٹھیک ہے. اچھا، امام صادق علیہ السلام نے خداوند متعال کی قدرت کے بارے میں فرمایا الاشیاء لہ سواء. یہ دیکھیں، یہ جو انہوں نے دلیل بیان کی ہے نا، یہ اسی حدیث سے لی گئی ہے. کیا ہے کہ نسبت ذاتہ المقدسہ الی جمیع المقدورات علی التسویہ علی السویہ لکونہ مجرد نسبتها فی الاحتیاج الی ذاتہ المقدسہ علی السویہ. یہاں بھی سویہ ہے، کیوں؟ لکونہا ممکنہ. یہی مطلب اس حدیث میں ہے. دوسرے لفظوں میں یہ حدیث کا مطلب اور مفہوم بیان کیا گیا ہے دلیل کی صورت میں. وہ یہ ہے کہ الاشیاء لہو سواء، لہو کی ضمیر اللہ کی جانب ہے، یعنی اللہ کے لیے اشیاء برابر ہیں. کس حوالے سے؟ علم کے حوالے سے بھی اور قدرت کے حوالے سے بھی. وسلطاناً و ملکاً و احاطتاً. خب یہ حدیث بھی بیان کر رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی. باقی وہ جو اعتراض میں نے عرض کیا کہ مثلا خدا اپنے جیسا کوئی خلق کر سکتا ہے کہ وہ محال ذاتی ہے، یا پھر وہ ایک مثال کہتے ہیں کہ خداوند متعال پوری دنیا کو انڈے میں جگہ دے دے، سما دے، جبکہ انڈا بڑا بھی نہ ہو اور وہ پورا عالم جو ہے وہ چھوٹا بھی نہ ہو. یہ محالات ذاتی میں سے ہے، لہذا یہ نہیں ہو سکتا. مگر یہ کہ آپ دونوں میں سے کسی ایک میں تغیر دے دیں، وہ پھر جدا بات ہو جائے گی. دیکھیں میرے خیال میں آج کی گفتگو یہاں تک ٹھیک ہے. عبارت کی تطبیق کریں، آپ نے کلاس میں بھی جانا ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبارت کیسے کہ کوئی مطلب نہ رہے. فَإِنْ قِيلَ، بس اگر آپ سے سوال کیا جائے، موجد الحوادث قادر مختار الموجب، خالق کائنات. اب میں لفظ موجد الحوادث کو تعبیر کر رہا ہوں خالق کائنات سے. خالق کائنات قادر مختار ہے، یعنی ایسا قادر ہے جو صاحب اختیار ہے، یا فاعل موجب ہے. ام موجبون یعنی ام فاعل موجب، یا فاعل بے بس ہے. فالجواب قادر مختار. خداوند متعال کیا ہے؟ قادر مختار ہے. سوال، قادر مختار، قادر کسے کہتے ہیں اور فاعل موجب کسے کہتے ہیں؟ ما حد القادر وما حد الموجب. قادر کی تعریف کیا ہے اور موجب کی تعریف کیا ہے؟ فالجواب القادر هو الذي يمكنه الفعل ويمكنه الترك بالنسبة إلى شيء واحد. قادر وہ ذات ہے جس کے لیے ایک ہی شے کی نسبت ہے، اس شے کا انجام دینا اور اس کا ترک کرنا برابر ہو، ممکن ہو اس کے لیے، یعنی کر سکتا ہو. دوسرے لفظوں میں اس کو اختیار ہے انجام دینے اور انجام نہ دینے. البتہ وہ اختیار ذاتی ہے اس کا. والموجب هو الذي يفعل
فاعل موجب وہ ہوتا ہے جو انجام دیتا ہے، ولا يمكن الترک، اور ترک کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا، اس کی بس کی بات نہیں ہوتی، یعنی اپنا ارادہ اور اختیار نہیں رکھتا۔ کالنار فی الاحراق، جس طرح آگ جلانے میں اپنے ارادے اور اختیار سے کسی کو نہیں جلاتی، اپنے ارادے اور اختیار سے کسی کو نہ جلاتی ہے اور نہ جلاتی ہے، جلاتی بھی نہیں ہے نہ بھی نہیں بھی جلاتی، اس کا اپنا ارادہ ہوتا ہی نہیں، اپنے اس اصلی طبیعت کے مطابق وہ جلا دے گی، مگر یہ کہ کوئی معجزہ ہو اور امر پروردگار ہو نہیں جلائے گی۔ یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم مثلا۔ فإن قیل ما الدلیل علی ان موجد الحوادث قادر مختار، پہلا سوال، دو سوال ہو گئے نا، تیسرا سوال کیا دلیل ہے کہ کائنات کا خالق قادر مختار ہے؟ فالجواب، بس اس کا جواب یہ ہے کہ الدلیل علی ذالک، دلیل اسی مطلب پر یہ ہے کہ انہ لو لم یکن قادرا، اگر بفرض محال خداوند متعال قادر مختار نہ ہوتا تو کیا بن جاتا؟ لکان موجباً، یقیناً ہو جاتا فاعل موجب۔ کیوں؟ یہ جو لما عرفت ہے یہ دلیل بیان کر رہے ہیں کہ بھئی کیوں یہ دوسری صورت آپ لے رہے ہیں کہ اگر وہ فاعل مختار نہیں ہے، قادر مختار نہیں ہے تو پھر وہ فاعل موجب ہے، تیسری صورت نہیں ہو سکتی ان کے درمیان میں۔ شق سے وہ واسطہ جسے کہتے ہیں کہ لما عرفت، چونکہ پہلے آپ جان چکے ہیں کہ جس طرح واجب الوجود اور ممکن الوجود کے درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے، اسی طرح یہاں بھی بین قادر اور بین موجب کوئی واسطہ اور کوئی شق سوم نہیں ہے۔ عرفت من انہ لا واسطہ بین القادر والموجب، قادر اور موجب کے درمیان کسی طرح کی کوئی شق سوم نہیں ہے۔ وَلَوْ كَانَ مُوجَبًا لَكَانَتِ الْحَوَادِثُ الَّتِي هِيَ آثَارُهُ قَدِيمَةً، یہ قدیمتاً کانت کی خبر ہے، الحوادث اس میں کانت ہے، اور الحوادث موصوف ہے، الَّتِي هِيَ آثَارُهُ یہ پورا جملہ اس کے لیے، الَّتِي موصوف ہِیَ آثَارُهُ مبتدا خبر صلہ بنے گا اس کے لیے، موصول صلہ مل کر یہ صفت ہے حوادث کے لیے، قدیمتاً خبر ہے کانت کے لیے۔ تو کہتے ہیں اگر خداوند متعال اور خالق کائنات فاعل موجب ہوتا تو یہ سب کے سب ممکنات، سب کائنات، پورے حوادث، کہ یہ حوادث آثار پروردگار ہیں، اسی ذات کے آثار ہیں، تو کیا بن جاتے ہیں یہ سب کے سب حوادث؟ یہ سب حوادث، یہ سب ممکنات، یہ عالم، یہ کائنات قدیم بن جاتی۔ وَقِدَمُ الْحَوَادِثِ محال، اور قدیم ہونا، اس کو قدم نہ پڑھیں، قدم، قاف پر کسرہ دے کر، دال پر زبر، قدم الحوادث محال، اور کائنات کا قدیم ہونا، عالم کا قدیم ہونا، حوادث اور ممکنات کا قدیم ہونا محال ہے۔ فیکون، بس جب یہ محال ہے تو کیا بچے گا؟ کہ ذات پروردگار عالم قادر مختار ہے، وہو المطلوب، فیکون قادرا مختارا وہو المطلوب۔ فإن قیل، اگر کہا جائے آپ سے، اعتراض کیا جائے، پوچھا جائے آپ سے، موجود الحوادث قادر علی کل مقدور، کہ خالق کائنات ہر مقدور پر قدرت رکھتا ہے، یا کچھ پر قدرت رکھتا ہے کچھ پر قدرت نہیں رکھتا؟ فالجواب قادر علی کل مقدور، یعنی موجود الحوادث قادر علی کل مقدور، یہ خود قادر یہاں وہ ہے نا، مرفوع ہے نا، چونکہ یہ خبر ہے ایک مبتدا محذوف کے لیے، یعنی ہوا قادر، ضمیر پلٹا دے ادھر، یا خود ہی اسی لفظ کو لے کر رہا ہے، یعنی موجود الحوادث قادر علی کل مقدور۔ فإن قیل،
ما الدلیل علی انہ قادر علی کل مقدور، کیا دلیل ہے کہ پروردگار عالم ہر مقدور پر قدرت رکھتے ہیں؟ فالجواب الدلیل علی ذالک، دلیل اس مطلب پر یہ ہے کہ ان نسبت ذاتہ المقدسۃ الی جمیع المقدورات علی السویہ، کہ پروردگار عالم کی ذات کی نسبت تمام مقدورات کی طرف برابر اور مساوی ہے. ٹھیک، یعنی جب اس کو خلق کرنے پہ قادر ہے تو اس کو بھی خلق کرنے پہ قادر ہے. یعنی حل، البتہ میں پہلے پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ مقدور ہو، جو مقدور نہ ہو اس کی بات نہیں ہے. ہر مقدور کی نسبت، اللہ کی ذات کی نسبت ہر مقدور کی طرف مساوی اور برابر ہے، کسی کو کسی پر ترجیح نہیں ہے. کیوں آگا یہ اس طرح ہے؟ ذات پروردگار کی نسبت تمام مقدورات کی جانب برابر اور مساوی ہے. کیوں؟ دلیل لکونہ مجردا، اس لیے کہ وہ ذات مجرد ہے. ونسبتها الى الاحتیاج الى ذاتہ المقدسہ علی السویہ، یہ بریکٹ ہے ابھی یہاں بیچ میں اصلی عبارت پڑھ رہا ہوں. ونسبتها، یہ نسبتها کا عطف کرتے اس نسبت پہلی پر، یعنی ان نسبت ذات، نسبت کی نسبت کی ضمیر مقدورات کی طرف پلٹا دیں، یعنی بے شک تمام مقدورات کی نسبت احتیاج میں ذات پروردگار کی طرف وہ بھی علی السویہ ہے. کیوں؟ دلیل لکونہا ممکنۃ، اس لیے کہ سب مقدورات کیا ہیں؟ ممکن ہیں. والامکان علت الاحتیاج، اور سب ممکنات کا، سب مقدورات کا ممکن ہونا اور خود امکان یہ احتیاج کی علت ہے. بس ممکنات کے احتیاج کی علت کیا ہے؟ کیوں ممکنات محتاج ہیں؟ علت وہ امکان ہے، وہ فقر ہے، اس میں فقر ذاتی ہے. فاختصاص قدرتہ تعالی بمقدور دون مقدور ترجیح من غیر مرجح، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو خاص قرار دینا بعض مقدورات کی طرف، یا بعض مقدوروں کے ساتھ مخصوص قرار دینا، بعض کو مخصوص نہ قرار دینا، کہنا کہ اللہ کی قدرت اس کے ساتھ ہے، مخصوص ہے، اللہ کی قدرت اس مقدور کے ساتھ نہیں ہے، یہ اختصاص کر دینا ترجیح بلا مرجح، بغیر مرجح. یہ استاد نسبتہا نہ پڑھیں، اس کو نسبتہا پڑھیں، عطف کرتے اسی پہلے نسبت پر تاکہ واضح ہو جائے. اگرچہ نسبتہا پڑھنا غلط نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ ربط دے اس کو اس کے ساتھ. ادھر عطف، ہاں، ان نسبتہا، یہ بیرکٹ کو چھوڑ کے ایک دفعہ ترجمہ کریں. بے شک تمام مقدورات کی نسبت محتاج ہونے میں پروردگار کی جانب، یعنی تمام مقدورات اللہ کی جانب محتاج ہونے میں کیا ہیں؟ برابر، مساوی اور برابر ہے. کیوں یہ یعنی برابر ہیں احتیاج میں؟ کہتے ہیں اس لیے چونکہ سب کے سب مقدورہ جو ہیں وہ کیا ہیں؟ ممکن ہیں، اور علت احتیاج بھی امکان ہی ہے. تمام ممکنات کے محتاج ہونے کی علت امکان ہے ان چیزوں کا. خب فاختصاص قدرته تعالى بمقدور دون مقدور ترجيح من غير مرجح وهو باطل فيكون قادرا على كل مقدور وهو المطلوب. بس نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ذات باری تبارک و تعالی ہر مقدور پر قادر ہے، وهو المطلوب، اور مطلوب بھی یہی ہے. اور میرے خیال میں قدرت خدا کے بارے میں اگر ایک مختصر سا مقالہ لکھا جائے تو وہ ایک اچھی وہ چیز بنے گی، خاص طور پر آیات قرآن اور روایات معصومین. یہ آپ کے لیے ایک موضوع دے رہا.
قدرت پروردگار یہ جو ہم نے پڑھا ہے اسی کی روشنی میں ایک مختصر سا مقالہ، تو پھر اس کو سیٹ کرنا اور اس کو ترتیب مباحث وغیرہ میں خود دے دوں گا، آپ کو بتا دوں گا کہ یوں لکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آیت کا پورا حوالہ دینا ہے، حدیث کا پورا ہے، ایک ہفتہ 2 ہفتے اسی کو لکھیں، پھر انشاءاللہ آگے گفتگو۔ میرے خیال میں آج کی گفتگو یہاں تک کافی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔